بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں یاجوج ماجوج اور عیسیٰ علیہ السلام کو کئی بار اپنے خوابوں میں دیکھ چکا ہوں۔ آج میں آپ کو یاجوج ماجوج سے متعلق اپنے خوابوں کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ یاجوج ماجوج دو قسم کے ہیں، ایک سفید رنگت والے اور دوسرے سیاہ رنگت والے۔ ان دونوں قسموں میں صرف رنگ کا فرق ہے۔ ان کی شکل ایک مختلف قسم کے بڑے گوریلے کی طرح ہے۔ جب وہ نکلتے ہیں تو پھر رکتے نہیں، اور ان کے اندر انسانوں کے خلاف ایک خاص قسم کا غصہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ انسانوں کی وجہ سے کئی صدیوں تک قید رہتے ہیں، اس لیے وہ انسانوں سے بدلہ لیتے ہیں۔ یاجوج ماجوج ایک بڑے سے غار کے اندر موجود بہت ہی بڑے ہال میں رہتے ہیں۔ اس ہال میں جانے کے لیے غار کے اندر سے ایک راستہ ہے، اس تصویر میں دیکھیں۔ یہ صرف ایک مثال ہے۔ یہ غار بہت بڑا ہے اور اس کے اندر سے ایک تھوڑا لمبا راستہ زمین کی طرف نکلتا ہے۔ یہ راستہ غار کی نسبت تھوڑا چھوٹا ہے، مگر یاجوج ماجوج بآسانی اس راستے سے ہوتے ہوئے ہال میں جاتے ہیں۔ ہال کا چھت بہت اونچا ہے، یاجوج ماجوج اس پر نہیں چڑھ سکتے۔ چھت میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں جہاں سے روشنی اور ہوا آتی ہے۔ جب یاجوج ماجوج ہال میں ہوتے ہیں تو انہیں کچھ نہیں پتہ چلتا کہ غار کے منہ کی طرف جو اندرونی راستہ جاتا ہے وہاں کیا ہو رہا ہے۔ یاجوج ماجوج جب باہر نکلتے ہیں تو بہت فساد مچاتے ہیں، اور پھر واپس غار کے اندر موجود ہال میں چلے جاتے ہیں اور 4 سے 6 مہینے تک وہیں رہتے ہیں اور باہر نہیں نکلتے۔ اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب ذوالقرنین پہلے غار کے اندرونی راستے کو عارضی طور پہ بند کر دیتے ہیں، اور پھر ذوالقرنین آرام سے غار کے منہ پہ دھات سے بنی مضبوط دیوار کو تعمیر کر لیتے ہیں۔ اس دھاتی دیوار کو بنانے میں 6 سال کا عرصہ لگتا ہے، اور پھر یاجوج ماجوج اس دیوار کو نہیں توڑ سکتے اور اس غار میں قید ہو جاتے ہیں۔ قیامت کے قریب جب یاجوج ماجوج باہر نکلتے ہیں تو اس سے کچھ ہفتے پہلے مسلمانوں کی دجال سے بدترین جنگ ہوتی ہے، اور تقریباً سارا اسلحہ اس جنگ میں ختم ہو جاتا ہے۔ اور جب یاجوج ماجوج باہر نکلتے ہیں تو انسانوں کے پاس کوئی بڑا ہتھیار نہیں ہوتا جس سے یاجوج ماجوج کا مقابلہ کیا جا سکے۔ ایک خواب میں میں ایک طاقتور سرکش انسان سے لڑنے جاتا ہوں، اور جانے سے پہلے میں اپنے گھر والوں اور کچھ لوگوں کو ایک جدید قسم کی ٹرین میں بٹھا کے جاتا ہوں، اور ان سے کہتا ہوں کہ آپ میرا یہیں انتظار کریں، جب میں واپس آؤں گا تو پھر ہم یہ جگہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل جائیں گے۔ جب میں اللہ کی مدد سے اس طاقتور سرکش انسان کو قتل کر دیتا ہوں تو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنتا ہوں کہ قاسم، یاجوج ماجوج باہر نکل آئے ہیں، جلدی گھر پہنچو۔ یاجوج ماجوج سے پہلے مجھے گھر پہنچنا ہوتا ہے۔ جب میں گھر پہنچتا ہوں تو سب ٹھیک ہوتا ہے۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ سب ہوشیار رہیں، یاجوج ماجوج باہر نکل آئے ہیں، وہ ہماری ٹرین پہ حملہ کر سکتے ہیں۔ میں ٹرین کو چلا کے اس کے چھت پہ چڑھ جاتا ہوں تاکہ اگر یاجوج ماجوج نے ہماری ٹرین پہ حملہ کیا تو میں انہیں اللہ کے نور سے ختم کر دوں گا۔ اللہ کا نور میری شہادت کی انگلی پہ ظاہر ہوتا ہے، اور راستے میں 4-5 سفید رنگت والے یاجوج ماجوج کے افراد ہماری ٹرین پہ حملہ کرتے ہیں، اور جب میں یاجوج ماجوج کو دیکھتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ آسمان سے اتر رہے ہیں۔ یہ بہت خوفناک آواز نکال کر اور بہت تیزی سے حملہ کرتے ہیں، مگر جب میں اللہ کا نور یاجوج ماجوج پہ پھینکتا ہوں تو وہ ہوا میں ہی مر جاتے ہیں۔ ایک خواب میں میں دیکھتا ہوں یاجوج ماجوج بہت تیزی سے بھاگتے ہیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی چھلانگیں لگانے کے بعد ایک بڑی چھلانگ لگاتے ہیں، اور ہوا میں ایک اونچی چھلانگ لگا کر حملہ کرتے ہیں تاکہ کسی کو جوابی کارروائی کا موقع ہی نہ ملے۔ یاجوج ماجوج کو مارنے کا بہترین طریقہ مجھے یہی سمجھ میں آیا ہے کہ جب وہ ہوا میں ہوتے ہیں تو اس وقت انہیں ختم کیا جائے، کیونکہ ان کی رفتار بہت تیز اور جسامت بہت مضبوط ہوتی ہے، اور ان کے بازوؤں اور ٹانگوں میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ راستے میں ایک جگہ مجھے کچھ لوگ نظر آتے ہیں، میں وہاں رکتا ہوں تاکہ انہیں بھی ٹرین میں بٹھا لوں۔ میرے ساتھ موجود لوگ مجھے منع کرتے ہیں کہ یہاں رکنا خطرناک ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ شاید میں کچھ اور لوگوں کو بچا سکوں۔ جو ہی ٹرین رکتی ہے تو سیاہ رنگت والے یاجوج ماجوج ہم پر حملہ کر دیتے ہیں۔ رات ہونے کی وجہ سے وہ آسانی سے نظر نہیں آتے، مگر اللہ کے نور سے میں ان کو مار دیتا ہوں، اور جو لوگ میرے ساتھ ہوتے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے بچ جاتے ہیں، مگر وہ لوگ مارے جاتے ہیں جن کے لیے میں رکتا ہوں۔ میرے ساتھی مجھے کہتے ہیں، قاسم تم چند لوگوں کو بچانے کی خاطر ہمیں بھی مروا بیٹھو گے؟ تو میں کہتا ہوں، آپ نے ٹھیک کہا، ہمیں خطرہ مول نہیں لینا چاہیے۔ اور پھر ہم کہیں نہیں رکتے اور اللہ کی رحمت سے فجر کے وقت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے پہنچنے سے کچھ دیر پہلے ہی دنیا میں دوبارہ تشریف لائے ہوتے ہیں، اور پھر ہم عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں۔
याजूज मजूज क्या खाते हैं और इतने सालों से गार के अंदर हाल में कैसे जिंदा हैं, और इनकी तादाद कितनी है और इन सब को कौन ख़त्म करता है, ये मैंने हाल में कभी नहीं देखा। हाँ, इतना देखा है कि याजूज माजूज पूरी दुनिया को तबाह कर देते हैं और बहुत कम लोग बचते हैं। मज़ीद जानने के लिए मेरे फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल को विज़िट कीजिए। जज़ाकुमुल्लाह है। अस्सलाम वालेकुम।